میں سب سے پہلے ہمارے ماہانہ پروگرام کوچ کے مستقل خطیب اور ہمارے یہاں پر جمعہ کے بھی خطیب جناب پروفیسر قاری عبدالمنان ظاہر صاحب سے گزارش کروں گا وہ مائک پر تشریف لائیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر مبنی عظیم و شان عنوان پر اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں جناب قاری عبدالمنان ظاہر صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر آج ہمارا یہ جلسہ، یہ کانفرنس، یہ مجلس، یہ محفل منعقد ہے، اور سیرت النبی کا ایک گوشہ، بڑا اہم پہلو، نبی صلوات اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا حسن و جمال، آپ کی شکل و شباہت کا بیان بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل و صورت، حسن و جمال، آپ کا حلیہ، یہ کئی ایک مقاصد کی وجہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے فطرت ہے، انسان اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرتا ہے۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی خوبصورتی اور اس کے جمال کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح علم کا حصول بڑا اہم مقصد ہے۔ نبی صلوات اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، آپ کے حلیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں علم، یہ مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے یمن میں بھیجا، میں یمن گیا، ایک یہودی عالم میرے سامنے آ گیا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا حلیہ بیان فرمائیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہماری مجلس میں اکثریت 30-40 سال، 20 سے کم و بیش اوپر ہی ہیں، چند ایک نوجوان بھی ہیں، اکثریت 20 سے اوپر ہیں، 30 کے لگ بھگ، کچھ 40، کچھ ہمارے بزرگ سفید ریش۔ ہم میں سے کوئی کسی غیر مسلم کے سامنے کھڑا ہو اور غیر مسلم اس سے یہ پوچھے کہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلیہ بیان کرے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلیہ بیان کر سکتے ہیں؟ چند ایک، اور کتنی شرمساری ہو، کتنی شرمندگی ہو، ندامت اٹھانا پڑے اگر غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلیہ، حسن و جمال، شکل و صورت بیان کر، اور ہم لاجواب ہو جائیں، ہمارے پاس صرف یہ کہنے کے علاوہ کچھ نہ ہو کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، صرف یہی الفاظ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا، اکثر چیزیں بیان کر دیں۔ جب میں خاموش ہوا تو مجھ سے کہنے لگا اکثر آپ کی جو باتیں ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن ابھی حلیہ مکمل نہیں ہوا۔ ہماری اس کتاب میں آپ کے پیغمبر کا جو حسن و جمال اور شکل و صورت اور جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی مکمل بیان نہیں ہوا۔
آپ نے ابھی تک پیغمبر علیہ الصلوات و تسلیم کی آنکھوں کے ڈوروں کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا، داڑھی کے بارے میں آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، نبی علیہ الصلوات و تسلیم کے کان کس طرح کے تھے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ پھر اس نے اپنی کتاب سے پڑھ کے بیان کہ نبی علیہ الصلوات و تسلیم کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کان تھے وہ ایسے تھے۔ تو میں نے اس کی یہ بات سن کے قسم اٹھا کے کہا کہ واقعتاً ہمارے پیغمبر علیہ الصلوات و تسلیم کے حلیہ مبارک ایسے ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے پیغمبر علیہ الصلوات و تسلیم سے محبت رکھتے ہیں ان کو اس بارے میں علم ہونا ضروری ہے کہ ہمارے پیغمبر کیسے تھے، دکھتے کیسے تھے، حلیہ کیسا تھا، آپ کا حسن و جمال کیسا تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں عموماً خواب بیان کیے جاتے ہیں، خواب کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوات و تسلیم کی زیارت کی، کئی لوگ خواب بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص ہمیں یہ بتا رہا ہو کہ میں نے اپنے خواب میں نبی علیہ الصلوات و تسلیم کی زیارت کی ہے، بظاہر اس کا کوئی حضور سے تعلق نظر نہیں آتا، نہ مسجد سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اس کی شکل و شباہت، نہ اس کا عمل اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اسے حضور سے کوئی نسبت ہے، پھر بھی وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے ایک بندے نے دعویٰ کیا، عبداللہ بن عباس رضی، حالانکہ وہ بہت نیک تھے، بڑے نیک تھے، السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے پوچھا کہ خواب میں جو شکل تمہیں دکھائی گئی، جو شخصیت تمہیں نظر آئی، اس کا حلیہ بیان کیا۔ پھر اس نے وہ پورا حلیہ بیان کیا، تب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تصدیق کی کہ واقعتاً میرے پیغمبر ایسے ہی تھے۔ اس لیے بھی علم بہت ضروری ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوات و تسلیم کے حسن و جمال اور حلیہ کا بیان اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے حسن و جمال کے اندر ایک بہت عظمت ہے۔ جس طرح آپ کا کردار بہت عالی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا پر اثر، لاسانی اور بے مثال ہے، اسی طرح آپ صلوات اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، حسن و جمال، حلیہ بھی بے نظیر اور بے مثال۔ اللہ اکبر۔ ابو رمسہ تیمی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ منورہ آتے ہیں، مدینہ میں آ کے نبی علیہ الصلوات و تسلیم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، حضور کے پاس جاتے ہیں، صرف نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، صرف حضور کو دیکھا ہے، اور دیکھتے ہی ابو رمسہ تیمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر، ھذا واللہ رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ اللہ کا رسول ہے۔ ایسی وجاہت، ایسی شکل و صورت، ایسا حسن و جمال کسی عام آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، آپ نے متعدد بار ان کا نام سنا ہوگا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، علمی خاندان کے چشم و چراغ۔ نبی صلوات اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ مدینہ میں موجود، شور بپا ہوا، حضور آ گیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے کہا دیکھتے ہیں حضور وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اپنے گھر سے نکل کے میں نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوات و تسلیم کی زیارت کی، صرف زیارت، تو زیارت کرتے ہی میں نے کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اس کا چہرہ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اثر ہے، یہ وجاہت ہے، یہ عظمت ہے نبی علیہ الصلوات و تسلیم کے حسن، جمال اور حلیہ کے بعد۔
اس لیے بھی علم رکھنا ضروری ہے اور اس کا بیان ضروری ہے کہ یہ خوبصورتی کا معیار ہے۔ ہم کسی کی خوبصورتی بیان کریں، کون سی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں، چہرہ کس طرح کا وہ خوبصورت ہوتا ہے، ایک عضو انسان کا خوبصورت کیسا ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معیار تو ہوگا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، علی وجہ البصیرہ دعویٰ ہے، صرف عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ دلائل کی روشنی میں، کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن و جمال ہے، یہ خوبصورتی میں بھی معیار ہے، جس طرح آپ کا کردار معیار، جیسے کردار میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک معیار اور سٹینڈرڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی وصف اچھا کب ہوگا؟ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی میں ہوگا، جب آپ کی سنت کے مطابق ہوگا، جب آپ جیسا ہوگا تب اچھا ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی حسن، خوبصورتی اور جمال کے پیمانے پر پورا اس وقت اترے گا جب اس کی حضور سے مشابہت ہوگی۔ واللہ اعلم۔ ایسا ہی نہیں نا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب اشعار ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اگر یہ اشعار اپنی زبان سے کہے ہیں تو میرا عقیدہ ہے، مبالغہ نہیں کیا، پیغمبر کا صحابی ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، ممکن ہی نہیں ہے حضور کی تعریف کرتے ہوئے وہ کوئی مبالغہ کر سکے، ممکن ہی نہیں۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی تعریف کرتے ہوئے حقیقت سے زیادہ بیان کر دینا، لیکن وہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، غلو کے زمرے میں آئے گا۔ ایک پیغمبر کا صحابی ہو کے غلو کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، دیکھتی کیسے؟ آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے، ہر خامی سے، نامناسب وصف سے ایسے پاک اور بری پیدا ہوئے ہیں، گویا کہ آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے حسن جمال اس کا بیان ہم شروع کرتے ہیں۔ کئی ایک صحابہ نے اس کو بیان کیا، صرف آج ہی ہم بیان نہیں کر رہے نبی علیہ السلام کی صورت، یہ صحابہ نے بیان کی ہے، اور صحابہ نے صرف اپنے شاگردوں کو بیان نہیں کی بلکہ صحابہ نے اپنی اولاد کو اور انہوں نے اپنی اولاد کو حضور کی صورت زبانی یاد کروائی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کو حفظ کروایا۔ اللہ اکبر۔ کئی ایک صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ابو طفیل رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، ام معبد رضی اللہ عنہ، 20 صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کو بیان فرمایا۔ یہ تمہیدی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ جو حسن و جمال کو بیان کیا جانے لگا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو حلیہ مبارک میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کو ہم ہلکا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، اس کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میانہ قد کے مالک تھے، میانہ قد، نہ زیادہ چھوٹے اور نہ بہت لمبے، مناسب قد، یوں سمجھ لیں جیسے آج کے دور میں 6 فٹ کا جو قد ہے، اس کے لگ بھگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قد مبارک ہوگا، میانہ قد۔ جس طرح براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد نہ تو بہت لمبا تھا اور نہ چھوٹا تھا، میانہ قد۔ ہاں جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم کی جسامت کی جو چوڑائی تھی وہ قدر زیادہ تھی، دونوں کندھوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ عام پیمانے سے ذرا زیادہ تھا۔ یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے اور مضبوطی کی علامت ہے، بہادری اور دلیری کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر مبارک قدر بڑا تھا، اعتدال کے ساتھ، اتنا بڑا نہیں تھا کہ معیوب لگے،
بچپن سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں وڈے سر سرداراں دے، یعنی بڑا جو سر ہوتا ہے یہ عظمت کی علامت ہے. اور بڑے سر سے مراد معیوب یا بڑا ہوا سر نہیں، بلکہ جسامت کے مطابق. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کے سر مبارک پر جو بال تھے، عموماً نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 طرح کے بال رکھے. 3 طرح کے بال. بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال مبارک یہ کانوں کی لو کے برابر ہوتے تھے. عربی میں اسے کہتے ہیں لمہ. لمہ بال کانوں کی لو کے برابر، یا بعض اوقات تھوڑے سے اوپر، لو سے اوپر یا کانوں کی لو کے برابر. بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال مبارک کانوں کی لو سے نیچے گردن کے درمیان اور کندھوں سے اوپر تک تھے. اسے عربی میں وفرہ کہا جاتا ہے. لمہ کے بعد وفرہ، جو کانوں کی لو سے نیچے ہوں لیکن کندھوں سے اوپر ہوں، درمیان میں. اور بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال مبارک کندھوں کو ٹچ کرتے تھے، چھوتے تھے. ایسے بالوں کو جمہ کہا جاتا ہے. 3 طرح کے بال ہمارے پیغمبر صلوات اللہ علیہ وسلم نے رکھے: لمہ، وفرہ اور جمہ. جن کو محبت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، یہ باتوں کو اہمیت سے سنیں اور ذہن نشین کریں. لمہ، وفرہ اور جمہ. ہاں، عمرے کے موقع پہ، حج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا سر مبارک منڈوایا بھی ہے، لیکن عموماً آپ بال رکھتے تھے اور اسی انداز کے بال ہوتے تھے. آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کے بال سیاہ، انتہائی سیاہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 کے قریب صرف سفید بال تھے. 20 سے زیادہ نہیں تھے. بعض روایات میں 17 یا 18 اور بعض روایات میں 14 کا لفظ بھی آتا ہے. صرف اتنے بال سفید تھے. اور آپ صلوات اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے بالوں پر مہندی بھی لگا لیا کرتے تھے. شروع میں آپ صلوات اللہ علیہ وسلم مشرکین کی مخالفت میں اپنے بالوں کو بغیر مانگ کے پیچھے کر لیا کرتے تھے. پھر جب یہود و نصارہ کی مخالفت کا بھی حکم آ گیا، پھر آپ صلوات اللہ علیہ وسلم مانگ نکالا کرتے تھے. مانگ، چیر جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں، مانگ نکالا کرتے تھے نبی علیہ السلام. آپ صلوات اللہ علیہ وسلم کے جو کان تھے متناسب، اعتدال کے ساتھ بڑھے. اور آپ کی جو رنگت تھی، رنگ خصوصاً جو چہرے کا تھا، روشن، چمکتا، دمکتا، روشن چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. متعدد احادیث سے یہ ثابت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، خصوصاً جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خوش ہوتے اس وقت آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے پاس تشریف لائے، آپ خوش تھے، اور آپ کی خوشی کا اندازہ میں نے اس طرح لگایا کہ آپ کے چہرے کی دھاریوں سے چمکیں پھوٹ رہی تھیں، چمک رہی تھیں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں. سورۃ التوبہ میں جن 3 صحابہ کی توبہ قبول ہونے کا اللہ نے اعلان فرمایا ہے، ان میں سے ایک کعب بن مالک. فرماتے ہیں جب توبہ قبول ہوئی نا میری، مجھے بتایا گیا، میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کے لیے جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا حضور بڑے خوش تھے. حضور خوش تھے، اور آپ جب خوش ہوتے، یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا جو چہرہ ہوتا تھا وہ چاند کی طرح چمکتا ہوتا تھا، دمکتا ہوتا تھا. دمکتا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. اور آپ کے چہرے کی رنگت جو تھی وہ سفید اور سرخی مائل تھی. سفید اور سرخی مائل، یوں سمجھ لیں جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو. بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کی رنگت مبارک اس طرح کی.
فراخ پیشانی کے مالک تھے نبی علیہ السلام. چوڑی پیشانی، تنگ پیشانی نہیں تھی اور نہ بہت زیادہ چوڑی نہیں، اعتدال کے ساتھ فراخ پیشانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کی آنکھیں موٹی اور بڑی اور پلکیں دراز، اور پلکوں کے اوپر جو ابرو ہیں جسے ہم بمویں بھی کہتے ہیں، یہ قدرتی طور پر باریک، جس طرح حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ابرو مبارک تھے یہ قوس نما تھے، جیسے کمان ہوتی، باریک اور قوس نما، یعنی خوبصورتی کی انتہا سمجھ لیں. ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے خوبصورتی کا، ایک معیار ہے، اسٹینڈرڈ. بلکہ خوبصورت کب ہوتی ہیں؟ جب قوس نما ہوں، قوس کی طرح ہوں، باریک اور گھنی یعنی بال زیادہ. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو آنکھیں، وہ جو کالا حصہ سیاہ حصہ تھا وہ انتہائی سیاہ، اور جو سفید حصہ تھا وہ سفید تھا لیکن اس میں سرخی تھی، سرخی مائل آنکھیں. اور آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کی جو ناک مبارک تھی، یہ ستواں ناک، بلند لیکن زیادہ بھی بلند نہیں کہ معیوب لگے. جس طرح کی اونچی ناک خوبصورت ہوتی، اور صحابہ بیان کرتے ہیں پیچھے سے ناک اونچی ہوتی اور آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناک میں تھوڑا سا خم ہوتا، تھوڑا سا. یہ خوبصورتی کی علامت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کے جو رخسار مبارک تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی کہ آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کے رخسار ہموار تھے، ہلکے تھے، بہت زیادہ پھولے ہوئے ابھرے ہوئے نہیں، نشیب و فراز سے پاک، بالکل ہموار اور صاف. اور آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کے جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی تھی. حسن و جمال کا پیکر ہو، اگرچہ یہ بات میرے کچھ محبوب لوگوں کو، محترم اور معزز لوگوں کو شاید پسند نہ ہے. آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کو کون شخص ہے جو حسین نہیں مانتا؟ کوئی ہے کائنات میں ایسا؟ کوئی ہے جس میں ایسی جرأت ہو، جسارت ہو، دلائل کی بنیاد پر ہم اسے عقل مند اور دانش مند بھی کہہ سکیں، اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال پر حرف گیری کر سکے، نکتہ گیری کر سکے، کوئی اعتراض کر سکے؟ لیکن ہر شخص مانتا ہے، بلا اختلاف مانتا ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ گھنی تھی، بڑی تھی. حضور نے حکم نہ بھی دیا ہوتا کہ داڑھی کو چھوڑو، وفرو کے لفظ نہ بھی ہوتے، اس کو معاف کرو، اوفو کے لفظ نہ بھی ہوتے، پھر بھی حسن وہی ٹھہرے گا جو میرے پیغمبر کے جسم پر جچے گا، اور وہ کیا ہے؟ داڑھی. مونچھیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کاٹا کرتے تھے، تراشا کرتے تھے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں میری مونچھیں بہت بڑی بڑی تھی، لبوں پر چڑھی ہوئی. آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم نے دیکھا، مجھے بلایا، مسواک لی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے لبوں پر رکھی مسواک، اور جو بال مسواک کے اوپر آئے انہیں کاٹ دیا. اور آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کی جو مونچھیں تھیں وہ بھی اسی طرح ترچھی ہوئی. اور آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کے جو دہن مبارک تھا، منہ انتہائی خوبصورت، صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ حسین منہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. انتہائی حسین، نہ زیادہ فراخ اور نہ ہی بالکل تنگ، اعتدال کے ساتھ جو خوبصورتی کے معیار پہ پورا اترتا. نبی صلوات اللہ علیہ والتسلیم کی گردن مبارک لمبی، پتلی، زیادہ پتلی بھی نہیں، یعنی اعتدال کے ساتھ، جس کو خوبصورتی کی علامات میں سے ایک علامت سمجھا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشبیہ دی، فرمایا جیسے چاندی کی سراہی ہوتی ہے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن مبارک تھی. اور آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کے جو کندھے تھے
ان کے جوڑ مضبوط اور پرگوشت بڑے بڑے، ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پورا جسم مضبوط جوڑوں والا. آپ صلوات اللہ علیہ والتسلیم کے جو بازو اور کلائیاں تھیں وہ بھی قدر لمبی، اعتدال کے ساتھ. اعتدال کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض اوقات اتنے لمبے اعضاء ہوتے ہیں جو معیوب بن جاتے ہیں، عجیب دکھتے ہیں. ایسے نہیں، اعتدال کے ساتھ لمبے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بازو تھے، اور ہاتھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لمبے تھے، انگلیاں بھی لمبی تھیں، لیکن پرگوشت، انتہائی نرم. حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو؟ رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے تھے. 8 یا 10 سال شاید عمر تھی جب ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں دے دیا. فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی. 10 سال آپ نے ان 10 سالوں میں تربیت کی، لیکن کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. دوسری روایت میں فرماتے ہیں میں نے کوئی کام کیا اور آپ کی مرضی کے خلاف تھا، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا انس تو نے یہ کام کیوں کیا، اور اگر آپ کی مرضی کے موافق کوئی کام تھا اور میں نے نہ کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. سوال کبھی اٹھایا ہی نہیں. ایسے بہترین انداز سے تربیت فرمائی. آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس عمل کی، بہت زیادہ ضرورت. ہمیں اپنے اساتذہ کے ہاتھوں کی نرمی تو نہیں یاد، تھپڑ ضرور یاد ہے، ان کے ہاتھوں کی سختی ضرور یاد. انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال حضور کی خدمت خادم رہے اور زیر تربیت آپ تربیت کرتے رہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی ریشم ایسا نہیں دیکھا جو حضور کے ہاتھوں سے زیادہ نرم، اتنے نرم. جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد سے گھر تشریف لے جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے حضور کو سلام عرض کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے سلام کا جواب دیتے اور پیار کے ساتھ ان کے سر پر اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے. میرے چہرے پر بھی ہاتھ پھیرا، میں نے آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم اور گداز اور خوشبودار معطر کبھی کوئی ہاتھ نہیں دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بغلیں بھی انتہائی سفید، اور بغلوں کے ساتھ پھر تذکرہ کرتا چلوں حضور کے پسینے کا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بدن مبارک ویسے ہی خوشبودار اور معطر ہوتا تھا، اور آپ کا جو پسینہ تھا وہ بھی خوشبودار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، متعدد صاحب، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پسینے کو محفوظ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کوئی بھی ہم خوشبو لاتے اس میں حضور کے پسینے کو ضرور شامل کرتے. بلکہ بعض صحابہ نے تو وصیت کی کہ ہمارے کفن پہ جو حنوط استعمال کیا جائے اس میں حضور کا پسینہ شامل کیا جائے. اتنا خوبصورت اور خوشبودار اور معطر پسینہ. نبی صلوات اللہ علیہ وسلم کی بازوؤں پر ہلکے ہلکے خوبصورت سے بال، باقی پورا جسم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بالوں سے پاک صاف تھا. صرف سینے سے لے کر ناف تک ایک دھاری تھی، ایک لکیر تھی بالوں کی، اور آپ صلوات اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، اور پیٹ اور سینہ یہ آپس میں ہموار تھے. پیٹ آگے بھرا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی اندر دھنسا ہوا، ہموار. آپ صلوات اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلیاں تھیں، پنڈلیاں یہ بھی کوئی بہت زیادہ بھاری نہیں تھی، زیادہ گوشت والی بھاری بھرکم نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ایڑیاں تھیں وہ بھی زیادہ پرگوشت نہیں تھی. یہ کسی بھی پھرتیلے چست آدمی کی علامات میں سے ایک علامت ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پاؤں مبارک تھے پرگوشت لیکن تلوے قدرے گہرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں مبارک، اور اوپر سے بھی صحابہ کہتے ہیں چکنے تھے، پانی نہیں ٹھہرتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں کے اوپر. یہ مختصر سے الفاظ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلیہ آپ کے گوش گزار کیا ہے.
مقاصد کیا ہیں یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. معیار ہے حضور، علم کا ذریعہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. ہم حضور کے جو پیدائشی اوصاف ہیں ان کو تو نہیں اپنا سکتے، لیکن جو اخلاقی اوصاف ہیں، جو آپ پر یہ صلوات و تسلیم کی خود بناوٹ ہے، ہم اس میں حضور کی پیروی ضرور کر سکتے ہیں. جناب حفیظ طائب کے چند اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر، دل نواز و دل پذیر دل نشین و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر، حسن فطرت حسن موجودات حسن کائنات، نور ایقا نور جاں نور بصر خیر البشر، سر بسر مہر و مروت سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت سر بسر خیر البشر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ.